دجال کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ دجال کے لفظ میں سب سے زیادہ جو بات چھپی ہوئی ہے وہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی چھپی ہوئی ہے۔ دجل کے معنی فریب کے، جعل سازی کے، ملمہ سازی کے، دھوکے کے، فراڈ کے، جتنے بھی الفاظ کسی لغت میں اس طرح کے مفہوم کے ہو سکتے ہیں وہ سب دجل کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دجل کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کا میڈیا جو 20ویں صدی کے آغاز ہی سے بہت شدت کے ساتھ غالب ہو چکا ہے، جس میں تھیٹر اور سینما گھروں سے لے کر اور فلم کی جو دنیا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے لے کر دنیا میں بے شمار جو کمپنیاں ہیں، جو معاشی کمپنیاں ہیں اور سماجی کمپنیاں ہیں اور تمدنی کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں، وہ سب کے سب اس کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے جس ذریعے کو سب سے زیادہ شدت سے استعمال کیا ہے وہ ذریعہ ابلاغ کا ہے، اعلام کا ہے، جس میں پہلے صحافت کا استعمال کیا گیا، پھر ریڈیو کا استعمال کیا گیا، پھر ٹرانزسٹر کا استعمال کیا گیا، پھر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہوا اور چل رہا ہے، اور اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، اور صرف کیا نہیں روز کر رہا ہے، روز کروڑ انسان، بلکہ دنیا کے کسی کونے پر شاید کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ افریقہ کے جنگلات میں ہو یا کہیں دور دراز صحرا کی دنیا میں ہو کہ جو اس میڈیا سے محفوظ ہو، ورنہ کوئی فرد ایسا نہیں رہ گیا۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ تھا کہ علماء محفوظ تھے، مشائخ محفوظ تھے، صوفیاء محفوظ تھے، خانقاہیں محفوظ تھی، مدرسے محفوظ تھے۔ اب یلغار اتنی خطرناک ہے کہ کوئی مسجد اور اس کا کونا محفوظ نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ دجال کی جو عمومیت ہوگی اس کی تیاری بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اس لیے 30 دجال جب بھی رہے ہوں گے، آج کے جو دجال ہیں وہ خاص طور پر عالم عربی کے وہ حکمراں ہیں جنہوں نے ہمیشہ لمبی چوڑی زبانیں نکال کر خوب یہودیوں کے خلاف باتیں کی، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی وہ پہلوان بن کر صلیبی دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے اور کبھی صہیونی دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا دجل تھا کہ وہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے یار غار تھے، اور ان کے دسترخوان کے ساتھی تھے، اور کن کن چیزوں میں ان کے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے بکمال فن جبے و دستار کا استعمال کرتے ہوئے اور داڑھی کی بھی کوئی نہ کوئی شکل سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے متبادل کسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے تقدس کا استعمال کرتے ہوئے دجل و فریب کا ایسا جال بنا ہے جس جال میں مشائخ پھنس گئے، علماء پھنس گئے، مولوی پھنس گئے، ملا پھنس گئے، صحافی پھنس گئے، قاضی پھنس گئے، مفتی پھنس گئے۔ کوئی طبقہ شاید مشکل سے ایسا ملے گا جو اس جال سے نکل سکا۔ یہ ہے وہ خطرناک دجالی فتنہ جو مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کل یہ بات بتائی تھی کہ جہاں تک تعلق ہے عالمی نظام کا، جسے عالمی نظام کہتے ہیں، اور ہمارے بھولے قسم کے جو نادان لوگ ہیں کہتے ہیں دنیا کو کیا ہو گیا، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی توجہ نہیں دیتی اقوام متحدہ، اور کوئی فکر نہیں کرتی سلامتی کونسل، یہ عالمی نظام کوئی جواب نہیں دیتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے احمق ہمارے درمیان ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، بعض دین کی طرف بھی منسوب ہیں، جو یہ زبان بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی اس زبان پر UNO کے ذمہ دار شراب کے نشے میں قہقہے لگاتے ہوں گے کہ یہ چغد الدہر ہم سے متوقع ہیں کہ ہم ان کا کام کریں گے۔ اس سے بڑا کوئی چغد نہیں ہے، کوئی احمق نہیں ہے جو ان سے امید کرے اور یہ کہے کہ صاحب مداخلت کرنی چاہیے، اقوام متحدہ کو فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ سب حمار اور گدھے ہیں، یہ گدھے ہیں جو بول رہے ہیں۔ اس زبان کے کوئی معنی نہیں۔
ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ اسرائیل قائم کیا جائے، فلسطین کا خاتمہ کیا جائے، ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ سینچری ڈیل کی جائے، ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ آپ کا بتدریج آپ کے ملک دیتے ہیں تو ان پر ترس آتا ہے کہ ان کی عقل کو کون سا کینسر کھا گیا. ان کی دعائی کے کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں. عالمی نظام ابلیسی نظام ہے، عالمی نظام دجالی نظام ہے، اور اللہ محفوظ رکھے جو لوگ اس دور تک جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دجالی نظام کس پیٹ سے پیدا ہوا. اسی اقوام متحدہ کے پیٹ سے، اس کے سڑے ہوئے پیٹ سے وہ نظام پیدا ہوگا اور وہ اس کا سب سے بڑا مددگار ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو اتحاد ہے خفیہ طور پر، اس کے ساتھ روس کا بھی اتحاد ہے، چین کا بھی اتحاد ہے، اور باقی جتنے ممالک ہیں وہ چاروں ناچار سب کے سب اس کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جب وہ اپنے عروج کے ساتھ سامنے آئے گا تو پھر جتنی قراردادیں پاس ہوں گی وہ سب اسی کے حکم سے پاس ہوں گی. ابھی تو کچھ ممبران چیخ پکار کر لیتے ہیں تو جھوٹ موٹ کی ایک قرارداد بنا دی جاتی فائل میں رکھنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں. اور جہاں بہت سے ملک مخالفت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا ہے، جیسے افغانستان کو اڑا دینا ہے، تباہ کر دینا ہے تو کر کے رہنا ہے، عراق کو تباہ کرنا ہے، صدام کو تباہ کرنا ہے تو کر کے رہنا ہے، چاہے لاکھوں لوگ اس وقت لندن اور فرانس میں جو بڑے شہر ہیں ان کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہوں، اور اسی طرح اکثر ممالک اتفاق نہ کر رہے ہوں، لیکن کیونکہ وہ ایجنڈا طے ہے دجالی، اس لیے عراق کو تباہ کر دینا ہے، پھر سیریا کو تباہ کر دینا ہے، پھر یمن کو بکمرا کر دینا ہے. یہ کرنا ہے. آپ کو چیخنا ہے چیختے رہیے، آپ کو جلسہ کرنا ہے کرتے رہیے، احتجاج کرنا ہے کرتے رہیے. 200 سال سے یہی کر رہے ہیں آپ، کریے اور مریے. جو بڈھا ہو آپ کا اس کو قبر میں پھینکیے، جو جوان ہو اس کو بڈھا کیجیے، جو بچہ ہو اس کو بچپن ہی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچا دیجیے. یہ ہے جو صورتحال ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سورۃ الکہف کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سورۃ الکہف کو سمجھو اور پڑھو، رٹو نہیں، تبرک کے لیے نہیں، بلکہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اگر ان کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھو گے اور ان کے مطابق اپنا عمل تیار کرو گے، ڈھالو گے تو تم ہر دجال سے مقابلہ کرو گے، یہاں تک کہ بڑے دجال کہ تم دام میں نہیں آؤ گے اور اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ ہے جو اس صورت کا اصل مضمون ہے، اس کا پیغام ہے، اس کا میسج ہے. اور اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے آئیں اور مزید آیات انشاءاللہ آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.